آیت کریمہ نمبر 55۔ الحمدللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوت رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون۔ صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم۔ قابل تکریم معزز سامعین کرام، آیت کریمہ میں جماعت حق کی صفات کا ذکر فرمایا کہ دین والے حق والے وہ لوگ ہوتے ہیں۔ کل بھی آپ نے اس کی صفات سنی تھی، فرمایا دین والے حق والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دین کا ساتھ دیتے ہیں، اللہ ان کا دوست اور ولی بن جاتا ہے، اللہ کا رسول ان کا دوست اور محبوب ہوتا ہے، ایمان والوں کے ساتھ ان کی دوستی اور محبت ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ پھر آگے ایمان والوں کا ذکر کیا، کیسے ایمان والے؟ دنیا میں تو سارے کہتے میں مومن، فرمایا وہ ان ایمان والوں کے ساتھ تعلق محبت دوستی ہوتی ہے جو نماز کا پورا اہتمام کرتے ہیں، زکوٰۃ کا پورے طور پر ادائیگی کرتے ہیں، نمبر 3 عاجزی انکساری کرنے والے ہوتے ہیں، اور فرما دیا جو اللہ اور اللہ کے رسول اور مومنوں سے محبت کرے گا یہ اللہ کی جماعت ہے۔ اللہ کی جماعت دنیا میں بھی غالب، آخرت میں بھی غالب، عزت والی رہے گی۔ اللہ ہمیں بھی ان میں شمار فرمائے۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمایا پہلے جماعت حقہ کی 5-6 صفتیں آئی تھیں، اب ان کا ذکر کیا۔ انما ولیکم، بے شک تمہارا ولی، دوست، اللہ ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول ہے، والذین آمنوا، اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے۔ کیسے ایمان لائے؟ الذین، وہ لوگ، یقیمون الصلاۃ، یقیمون، وہ پورے اہتمام سے قائم کرتے ہیں، الصلاۃ، نماز کو، ویؤتون الزکاۃ، نمبر 2، اور وہ ادا کرتے رہتے ہیں زکوٰۃ کو، نمبر 3، وہم راکعون، اور وہ ہیں عاجزی کرنے والے، انکساری کرنے والے۔ اور آخر میں فرما دیا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، جو اللہ سے دوستی لگا لے، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول سے دوستی لگائے، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں سے دوستی اور محبت قائم کریں، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، بے شک یہ اللہ کی حزب، اللہ کی جماعت ہے، ہم الغالبون، یہی غالب ہونے والے ہیں، دشمن زہر ہوگا یہ غالب ہوں گے۔ آپ نے کل بھی سماعت کیا تھا، اللہ نے صحت تنبیہ کے انداز میں فرمایا دین حق سچا ہے، تمہاری مرضی یہودیوں کی چاپلوسی کرو، تمہاری مرضی عیسائیوں کی طرف چلے جاؤ، تم دین کو چھوڑ کر چلے جاؤ، دین کا نقصان نہیں، نقصان تمہارا اپنا ہوگا۔ یہ کل آپ نے سنا۔
اور ساتھ اللہ نے فرما دیا ہے کہ من یرتد منکم عن دینہ، جو تم میں سے دین سے مرتد ہو جائے پھر بھی جائے، دین کا کوئی نقصان نہیں، اللہ کا کوئی نقصان تمہارا، بلکہ اللہ فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ ایک ایسی قوم لائے گا جو اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، اور مومنوں پر بڑے نرم مہربان ہوں گے، کافروں پر بڑے دشوار اور سخت ہوں گے۔ اور نمبر 4 اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، اور نمبر 6 فرمایا وہ کسی ملامت گھر کی ملامت سے گھبرانے والے نہیں ہوں گے، اللہ کے دین کو لے کر چلنے والے۔ اور 6 صفتیں بیان کر کے فرمایا یہ صفتیں بھی جو اللہ نے ان کو دیں یہ بھی اللہ کا فضل ہی ہے، کسی کا اپنا کمال نہیں ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ آج اللہ نے بھی اسی جماعت حقہ کو بتایا، چھٹی صفت اس میں کیا ہوگی کہ ان کی دوستی اللہ سے، اللہ کے رسول سے، ایمان والوں سے ہوگی۔ آج چھٹی صفت بتائیے، اللہ ہم سب کو یہ نصیب فرمائے۔ محدثین کرام کی ایک اچھی خاصی جماعت ہے، مفسرین کرام کی، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ میں سے عبداللہ بن عباس ہیں، عبداللہ بن مسعود ہیں، حسن بصری رحم اللہ تابعین میں سے ہیں، امام اکرمہ ہیں، عبداللہ بن عباس ہیں، اچھی خاصی مفسرین کی جماعت کہتی ہے یہ اللہ نے جہاں جو ارتداد کا اور ایک جماعت حقہ کی 7 صفات کا ذکر کیا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام اور حضرات صحابہ کرام کی سچی جماعت کی طرف اشارہ تھا۔ میں اس کا مختصر خاکہ ذکر کرتا ہوں، باقی تفصیل لمبی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کو لائے، پھیلاتے پھیلاتے عرب میں دین غالب ہو گیا تھا اللہ کے فضل سے، اچھا خاصا غلبہ تھا، پورا عرب غالب ہو گیا۔ لیکن نبی کی زندگی کے آخری ایام میں سخت ترین 2-3 باطل پرست طبقے فتنے اٹھ گئے تھے۔ ایک فتنہ مسلمہ کذاب جھوٹا نبی نبوت کا دعویٰ کر کے آ گیا، اور اس کی اچھی خاصی جماعت تھی، وہ تفصیل ہے، احادیث میں موجود ہے۔ اس ظالم نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کر مرتد ہو گیا تھا، دین سے پھر گیا اور دعویٰ کر گیا کہ میں نبی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے ملاقات بھی کی، اور یہ دعویٰ اس کا تھا کہ اگر نبی اپنے ماں بعد مجھے خلافت دیتا ہے، نیابت دیتا ہے، تو پھر تو میں نبی کے ساتھ ہوں، محمد رسول اللہ کے ساتھ۔ دوسری صورت یہ ہے یا پھر نبی شیری علاقہ یمن کا، یمامہ کا، مرکزی علاقے میرے پاس ہوں گے، یہ دیہات کا نبی، میں شہر کا نبی، تقسیم کر لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی باتیں سنی، اپنے وفد بنو حنفیہ کے ساتھ آیا تھا۔ بخاری کی روایت میں آتا ہے نبی کے ہاتھ میں کھجور کی ایک ٹہنی نیچے پڑی، اٹھا کر فرمایا تو اس ٹہنی کو بھی مانگے گا نا تو جیسے بدبختوں کو یہ ٹہنی بھی نہیں دوں گا۔ تو آدھی خلافت کی بات یا میری نیابت کی بات کرتا ہے، نبی کی نیابت عظمتوں والوں کو ملا کرتی ہے، منحوسوں کو نہیں ملا کرتی ہے۔ یہ نبی کے الفاظ۔ اب پھر اگلی بات آپ کے سامنے آتی ہے، نبی کی نیابت عظمتوں والوں کو ملتی، اور وہ عظمت والا کون تھا؟ صدیق اکبر، اللہ نے اس کے حصے میں ڈالی تھی۔ نبی کہہ کر اس سے چلے گئے، اور قیس بن شماس ثابت بن قیس بن شماس بیٹھے ہوئے تھے، ان کا یہ سے بات کرو، یہ آپ کی شکوک شبہات کا جواب دے دے گا۔ بہرحال ایک فتنہ یہ تھا، اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قلع کما کرنے کا ارادہ کیا، لیکن ہو نہ سکا۔ نبی کی مرض الوفات میں نبی نے اس مدعی نبوت کے خلاف لشکر بھیجا تھا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ کی قیادت میں، کہ مدعی نبوت کو قتل کر دیا جائے۔ نبی پر نبوت
ختم ہے، نبی ختم نبوت کے تاج کے ساتھ آئے ہیں، اس نبی کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے۔ نبی نے بھیجا تھا، لیکن اسامہ کا لشکر مدینے سے باہر جا کر رکا، جیسے ہوتا ہے ساتھیوں کی وصولی کے لیے۔ نبی کی مرض شدید ہو گئی، پھر جیسے ساتھی تیاری کے لیے جاتے تھے لشکر پیچھے ہو جاتا۔ ابو بکر صدیق نے کہا مجھے اجازت دے دو میں نبی کو دیکھ کر آ جاؤں، وہ ادھر گیا ہوا تھا، دیر ہو گئی۔ عمر نے کہا مجھے اجازت دے دو میں ہو کر آ جاؤں۔ بس یہ آنے جانے میں لشکر نہیں رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تھے، لشکر روانہ نہ ہو سکا۔ لیکن فتنہ اٹھ گیا۔ اب فتنہ جب نبی کی وفات ہوئی تو اس فتنے نے تباہی مچا دی ہے۔ بنو حنفیہ کے بے شمار لوگ اس کی طرف ساتھ ہو گئے تھے، جو نبی سے ابھی ملے نہیں تھے، مسلمان تھے، صحابہ نے ان کو تعلیم دی تھی، لیکن وہ پلٹ گئے، اس کو نبی ماننے لگ گئے۔ اس کے کمانڈوز تھے، بڑی فوج، لاکھوں کی فوج تھی۔ اس کے بعد دوسرا جھوٹا نبی پیدا ہو گیا تھا، اسود عنسی، قبیلہ مزجج میں۔ وہ کہتا میں نبی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف بھی لشکر بھیجا تھا۔ ختم نبوت کے اوپر تحفظ کا پہرا دینے کے لیے نبی نے خود اقدام کیے تھے، اور یہ لشکر گیا بھی تھا، لڑائی بھی ہوئی تھی۔ جس رات کو اس بدماش اسود عنسی کو قتل کیا گیا اور صحابہ وہاں سے چلے کہ نبی کو جا کر پیشن گوئی دے دیں کہ نبی نے فرمایا مجھے کوئی راحت و سکون دے دے اس بدماش کو مار کر۔ جہاد کے سفر بھیجا تھا، لیکن رات کو اس کو قتل کیا۔ پیشن گوئی دینے والا خوشخبری لے کر مدینے میں پہنچا، صبح مدینے میں 9-10 بجے اللہ کے پیغمبر کا انتقال ہو گیا تھا۔ جیسے وہ پیشن گوئی لے کر آیا تھا، پیشن گوئی نبی کو سنا نہ سکا، اس کا خاتمہ ہو گیا۔ لیکن پیچھے اس کی جماعت بھی ماری گئی، اچھی خاصی، کچھ بھاگ گئی، پھر بعد میں مسلمان بھی ہو گئے۔ تو یہ بھی ایک فتنہ تھا۔ لیکن اس کے قتل کے بعد اس کے ہمنوا، وہ آپ جانتے ہیں کوئی دلدادہ لوگوں کا ہو تو اس کے لیے لوگوں کی کتنی وہ ہوتی ہے، یہ بھی ایک فتنہ تھا۔ تیسرا قبیلہ بنو اسد میں طلحہ اٹھ گیا تھا، وہ کہتا ہے میں نبی ہوں بنو اسد میں، اس نے بھی الگ زور پکڑا ہوا ہے۔ یہ 3 مدعی نبوت آئے ہوئے تھے نبی کی آخری ایام میں۔ ایک تو نبی کی وفات سے پہلے مارا گیا، لیکن نبی کو اس کی اطلاع نہیں ہوئی تھی۔ مسلمہ کذاب بھی اپنی بڑی بھاری جماعت کے ساتھ موجود ہے، اور طلحہ بھی موجود ہے۔ اسی طرح ان لوگوں میں ایک تیسرا طبقہ پیدا ہو گیا تھا، وہ کہنے لگا ہم زکوٰۃ ہی نہیں دیتے ہیں، زکوٰۃ ایک ٹیکس ہے۔ یہ فتنہ بھی پیدا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اب صحابہ کرام کی اچھے خاصے مرتد ہو گئے لوگ، صحابہ کرام سارے پریشان ہیں۔ پریشانیاں 2 قسم کی ہیں، بڑا غم ٹوٹا ہے، بڑا غم۔ ایک طرف سچے صحابہ کا محبوب دنیا سے گیا ہے، یہ معمولی بات نہیں تھی۔ یہ حقیقی عاشق اور حقیقی محب سے پوچھو، صحابہ سے۔ نبی کا ایک طرف جنازہ پڑا ہوا ہے، صحابہ حواس باہتا ہیں، سرگردان ہیں، ہو کیا گیا ہے۔ دوسری طرف اسلام کے خلاف فتنے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اب کریں کیا؟ قائد محبوب قائد دنیا سے چلا گیا ہے، اسلام کو سنبھالنے والا چلا گیا، اسلام کو لانے والا چلا گیا، اور اسلام کے خلاف بغاوتیں اٹھ گئی ہیں، فتنے اٹھ گئے ہیں۔ 2 قسم کی پریشانیوں سے صحابہ 2-4 تھے، اور سمجھ نہیں آ پا رہی کریں کیا۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے جملہ بولا تھا، وہ جملہ کمال کا فٹ آتا تھا۔ ابو بکر صدیق نبی کے نائب بن کر آئے، دنیا کبھی کبھی کہہ دیتی نبی کا جنازہ تھا تو خلافت کے پیچھے کیا پڑی تھی، یہ تمہیں نہیں سمجھ آتی ہے۔ یہ خلافت ہی تو سنبھالنی تھی، دنیا کو سنبھالنا تھا، اسلام سنبھالنا تھا، اور صحابہ کرام پریشان، کریں کیا۔ ابو بکر صدیق خلیفہ بنے، اور نبی کی وہ بات تھی کہ نبی کا نائب عظمتوں والا بنا کرتا ہے، ابو بکر صدیق بنا، اور ابو بکر صدیق کے سامنے اس کا محبوب
وفات اور فتنوں کے فتنے ہر طرف، اسلام کو خطرہ، اسلامی ریاست کو خطرہ، صحابہ سارے ڈگمگا گئے، کمزور ہو گئے۔ ابو بکر صدیق نے کہا میں نے فتنوں کا مقابلہ کرنا ہے، میں نے مرتدین کا مقابلہ کرنا ہے۔ صحابہ نے کہا کمال کرتے ہو، نبی کی وفات کے بعد ایک بہت بڑی مصیبت آئی ہے، ایک ہمارے اوپر بڑی آفت آئی ہے۔ نمبر 2، ہم اگر اندر ان فتنوں سے ٹکرا جائیں گے، باطل دشمن ہم پہ حملہ آور ہو جائے گا اور ہماری اسلامی حکومت کا تیا پانچا ہو جائے گا، کیا کرتے ہو؟ سارے لوگوں نے اپنی اپنی رائے دی ہے۔ بڑے ابو بکر صدیق نے مشورہ کر کے اب مسجد نبوی میں، اللہ نے اس کو بڑی عظمت دی، اللہ اس پہ کروڑوں رحمتیں کرے۔ اس نے اس عظمت کے دوران سارے صحابہ کی باتیں سنی اور کھڑے ہو کر خطبہ دیا، اور خطبہ اپنی جگہ اس نے یہ بھی کہا، پھر اس نے کہا سنو، ابو بکر بن گیا نائب نبی کا، خلیفہ نبی کا، اب ابو بکر کے ہوتے ہوئے نبی کے لائے ہوئے احکام میں، نبی کے لائے ہوئے قانون میں معمولی کمی ہو، ابو بکر زندہ رہنا گوارا نہیں کرتا ہے، یہ نیابت مجھے نہیں چاہیے، میں نبی کے لائے ہوئے احکام اور قانون کو نبی کے طریقے پر نافذ کر کے دکھاؤں گا۔ عظیم آدمی تھا نہیں تھا، نیابت کا حق تھا اس کے پاس، وگرنہ عمر جیسے بھی ڈگمگائے ہوئے تھے، علی جیسے بھی حواس باختہ تھے۔ دوسری بات اس نے کی، لوگوں نے کہا باہر سے حملے ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا۔ ابو بکر نے آگے کمال کی بات کی، اس نے کہا خدا کی قسم، سارے انسان، سارے جنات، آگے بڑھ کر سارے شجر درخت، سارے حجر ٹوٹ گرے، اور مدینہ کی عورتیں اور بچے تم کہتے پامال ہو جائیں پامال، میں نبی کے لائے ہوئے دین کو اسی شکل میں نافذ کر کے دکھاؤں گا، میں اپنی جماعت، اپنے خاندان کو قربان کر دوں گا، لیکن نبی کے دین میں کمی نہیں آنے دوں گا۔ اور تیسری بات کہہ دی ہے، تم میرا ساتھ نہیں دے رہے ہو، میں نے تم سے مشورہ کر لیا ہے، ابو بکر تنہا اپنی گردن کو لے کر میدان میں اترے گا، میں جانوں میرا رب جانے، میرے رب کا نبی کا دین جانے، میں غالب کر کے دکھاؤں گا یا جان دے دوں گا۔ اور اتنی بات کہہ کے ابو بکر جلالی لہجے میں ختم کی تقریر اور تلوار لی، چل پڑا، فرمایا دیکھتا ہوں کون آتا ہے میرے سامنے، میں نبی کے دین کو نافذ کر کے دکھاؤں گا۔ اللہ، ابو بکر کا کمال حوصلہ تھا اس موقع پر، اتنا حوصلہ کوئی ساتھی بھی، سچے صحابہ ڈگمگائے ہوئے۔ جب صحابہ نے دیکھا ابو بکر ہمارا نائب، ہمارے نبی کا نائب، ہمارا قائد، ہمارا خلیفہ اس انداز میں فیصلہ دے چکا، سارے صحابہ روئے اور توبہ کی، ہماری توبہ ہے، آپ آگے ہیں ہم پیچھے ہیں، اشارہ کرو، جان دینے کو تیار ہے۔ ابو بکر صدیق نے فٹافٹ صحابہ نے تشکیل کی، مسلمہ کذاب کے خلاف تشکیل دے دیا لشکر۔ خالد بن ولید کی میت میں جاؤ، مسلمہ کذاب کا بڑا فتنہ ہے، اس کو سدباب کرو۔ خالد نے فرمایا، کسی نے کہا باہر سے لشکر آئے گا عورتوں کو یہ کر دے گا، ابو بکر صدیق نے کہا عورتیں قربان کر سکتا ہوں، لیکن نبی کے دین میں کمی برداشت نہیں کرتا۔ اللہ کیسے بندوں کو چنتا ہے، ہم کہتے ہیں 2-4 پیسے ضائع نہ ہو، دین کی چھٹی ہونے دو، ہمارا مفاد خراب نہ ہو، دین جائے، ایمان جائے۔ ابو بکر نے کہا نبی عورتیں ساریوں کو، مدینہ کی عورتوں کا، ابو بکر کے عجیب الفاظ تھے، عمر رونے لگ گیا، مدینہ کی عورتوں کو کتے نوچیں، مجھے اس کی پرواہ نہیں، مجھے نبی کے لائے ہوئے دین کو نافذ کرنے کی بات ہے، میں نافذ کر کے دکھاؤں گا۔ کمال کی جرت تھی اس موقع پر۔ عمر بھی کہا کرتا تھا کہ میں سوچتا تھا کہ ابو بکر ذرا نرم ہے، لیکن استقلال اور استقامت میں ابو بکر پہاڑ ہے۔ اور صحابہ نے لشکر تشکیل دیے، مسلمہ کذاب کے خلاف لشکر گیا، جب محاصرہ ہوا، بڑی جنگجو قوم تھی، اس کے کمانڈوز تھے ابو بکر صدیق کے، اور اللہ کا کرنا، وحشی بن حرب کا نام آپ نے سنا ہے، وحشی بن حرب جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، حضرت حمزہ کا کلیجہ نکالا تھا، وحشی بن حرب۔ اور بات لمبی ہو جائے گی، حضرت ہندہ کے کہنے سے
اس وقت ہندہ بھی کافرہ تھی، وحشی بن حرب بھی کافر تھا، وحشی بن حرب بھی مسلمان ہوا، ہندہ بھی بعد میں مسلمان ہو گئی۔ الاسلام یہدم ما کان قبل، اسلام پہلے والی سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اب جو پاگل کبھی کبھی ہندہ کی مثالیں پیش کرتے ہیں یہ کمینے ہیں۔ دنیا کی آج کی کسی عورت کے ساتھ ہندہ کی تشبیہ دینی حرام ہے۔ ہندہ عظمتوں والی خاتون ہے، ہندہ صحابیہ ہے، ہندہ نبی کے اوپر قربانی دینے والی خاتون ہے، ہندہ نبی کے ساتھ جہاد کرنے والی خاتون عظیم۔ لیکن آج کل ہمارے پاس پاگل، وہ کیا نام ہے پاگل کا، پچھلے دنوں وہ بھی بکواس کر رہا تھا، ہمیں اس سٹیج پہ بیٹھے ہوئے کسی کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ فلاں ہندہ کی طرح ہے نا؟ مریم کو کہہ رہا ہے مریم ہندہ ہے، اور مریم ہندہ کے جوتے کے برابر بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ اپنی جگہ ہے تمہاری جماعتیں، لیکن ہندہ کی توہین برداشت نہیں ہوگی۔ ہندہ ہندہ تھی، وحشی بن حرب تھا۔ یہ مسلمہ کذاب کے پاس بوڑھا بابا پہنچ گیا۔ اسلام یہ ہے، اسلام عظمت والا ہے، جب سینے میں اتر جائے یہ عظمت دکھاتا ہے۔ وحشی بن حرب بوڑھا بابا کمانڈوزوں کی موجودگی میں مارتا گیا، آگے ہوتا گیا، آگے ہوتا گیا، آگے ہوتا گیا۔ جو کمانڈوزوں کے اندر تھا مسلمہ کذاب جھوٹا نبی، بابا بوڑھا وحشی بن حرب وہاں پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے فٹ تیر مارا، وہ لوہے سے سر سے لے کر پاؤں تک تھا، مارا تیر اس کی آنکھ میں لگا، دوسری طرف سے نکال دیا، گرا دیا اس کو گھوڑے سے، قریب گیا دوبارہ مارا۔ بعد میں ایک لڑکی تھی، او چھت کے اوپر تھی مسلمہ کذاب کے محل کے اوپر، اس نے کہا ہوئے ہوئے نبی کو مار دیا ایک فلاں صاحب نے، شور کی تھی۔ وحشی بن حرب مار کر کامیاب ہو گیا، اور اس نے وعدہ کیا تھا نبی کے ساتھ اسلام قبول کرتے وقت، کہا اللہ کے نبی میں نے آپ کا دل زخمی کیا، میں آپ کا دل خوش بھی کروں گا، میں نے اسلام کا بڑا آدمی مارا، میں کفر کا بھی بڑا آدمی مار کر دکھاؤں گا۔ اور مسلمہ کذاب اسی نے مارا، یہ دم توڑ گیا، اسود عنسی مارا گیا، طلحہ کا مقابلہ ہوا، منکرین زکوٰۃ کا مقابلہ ہوا، صحابہ کی جماعت آگے بڑھی اور خالص دین کو لے کر دین کو اصلی شکل میں نبی کے طرز پر نافذ کر کے دکھایا۔ اس لیے حضرت علی فرماتے ہیں ان آیتوں میں اشارہ ان ابو بکر اور ابو بکر کے صحابہ ساتھی صحابہ کی طرف تھا، اور ان مرتدین کی طرف تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، جو تم میں سے دین سے پلٹ جائے کوئی بات نہیں، نقصان نہیں ہو سکتا ہے، اللہ ایسی جماعت لائے گا یحبہم و یحبونہ۔ یہ ابو بکر صدیق اور نبی کے صحابہ پر فٹ ہوتی ہے کہ وہ اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں پر بڑے نرم، ابو بکر بڑا نرم اور صحابہ بڑے نرم تھے۔ اعزۃ علی الکافرین، کافروں پر بڑے سخت ہوں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، منکرین زکوٰۃ کے ساتھ، مدعین نبوت کے ساتھ یہ جہاد کریں گے، اور دنیا کہے گی اوئے 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 تم نے کیا کر دیا، یہ ہو گیا۔ ولا یخافون لومۃ لائم، یہ کسی ملامت گر کی ملامت سے ڈر بھی محسوس نہیں کریں گے، خطرہ بھی نہیں محسوس کریں گے۔ ان کی یہ 6 صفات ذکر کر کے فرمائیں، یہ صفات اللہ نے دے کر دین کی آبیاری، دین کی خدمت کا کام ان سے لیا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ بھی اللہ کا فضل تھا جسے دے دیتا ہے، واللہ واسع علیم۔ اور آخر میں فرمایا انما ولیکم اللہ، ان صحابہ کا ولی، دوست، محبوب کون ہے؟ اللہ، ورسولہ، ان کا دوست کون ہے؟ دنیا نہیں، یہود نہیں، نصارہ نہیں، مدعین کذاب بے ایمان نہیں، والذین آمنوا، ایمان والے ان کے دوست ہیں۔ اور ساتھ ساتھ فرما دیا ایمان والے تو دنیا ساری کہتی ہے، لیکن فرمایا ایسے ایمان والے نا الذین یقیمون الصلاۃ، نمازوں کا پورا اہتمام کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں مالی طور پر، وہم راکعون، نیکیاں کر کے، زکاتیں دے کر، صدقے کر کے بھی اکڑ نہیں، ان میں عاجزی ہے۔ یہ حضرات صحابہ کرام ہیں اور راکعون ہیں۔ فرمایا ایسا طبقہ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، فرمایا جو اللہ جن کا دوست بن گیا ہے، اللہ کا رسول جن کی محبت اللہ سے، اللہ کے رسول سے، مومنوں سے، یہ تو اللہ کی جماعت ہے، اللہ کی جماعت غالب آ کر ہی رہے گی۔ اور واقعتاً ابو بکر صدیق غالب، دنیا کا کفر مٹا، مرتدین کے فتنے ختم، دوبارہ کئی مسلمان ہو کر واپس پلٹ گئے اور اسلام کو ایک قوت ملی ہے۔ اسی موقع پر بعض مفسرین نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ یہ مومنوں کی جماعت میں علی بھی تھا،
علی بھی اس میں شامل ہے، اور اس کا ذکر کر کے فرما دیا ہے کہ آیت میں آتا ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ فرمایا اسی جہاد میں علی بھی تھا، علی نماز پڑھ رہا تھا اپنی، یقیمون الصلاۃ بڑے اہتمام سے توجہ کے ساتھ، اور ایک سائل آ گیا میں محتاج ہوں، فلاں علاقے سے آیا ہوں، میرا تعاون کرو۔ اللہ، علی اس وقت رکوع میں تھے، علی نے اپنے ایک ہاتھ سے انگوٹھی تھی چاندی کی پہنی ہوئی، اور پاس کچھ بھی نہیں تھا، انگوٹھی نکال کر ایسے پھینک دی ہے، لو بھائی، اور فرمایا اللہ نے یہ پیشن گوئی بھی دے دی، اس سچی جماعت میں ایسے سچے لوگ بھی ہوں گے، یقیمون الصلاۃ بھی ہوں گے، ویؤتون الزکات زکاتیں بھی دیں گے، صدقے بھی دیں گے، وہم راکعون ہوں گے کہاں؟ رکوع میں، نماز بھی چل رہی ہے اور رکوع میں بھی ہے، صدقہ بھی چل رہا ہے۔ کیسے عظمت والے لوگ تھے یہ، انہوں نے دین کو اپنے اوپر بھی نافذ کیا، دنیا پر بھی نافذ کیا، دین دل میں تھا، دنیا دل میں نہیں تھی، تبھی تو دین آج تک ہم پہ پہنچا۔ اللہ ان پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، ان کی محبت ہمیں نصیب فرمائے، اس طبقے میں اللہ ہمارا بھی شمار فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الحبیب۔ یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، دونوں جہانوں کی سرخروئی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارا یہ بیٹھنا، یہ سننا سنانا اپنی جناب میں قبول فرما، اس سننے سنانے کا ایصال ثواب ہمارے اعزاء اقارب جو دنیا سے فوت ہو چکے ہیں، یا اللہ ان کی روحوں تک تحفے کی شکل میں اس کا ثواب پہنچا، ان کی مغفرت فرما، ان کو جنت نصیب فرما۔ یا اللہ بیماروں کو اپنے فضل سے شفا نصیب فرما۔ ہمارے درس کے ساتھی متین صاحب بیمار ہیں، دعا فرمائے اللہ ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے، اور بھی 3-4 احباب نے دعاؤں کا کہا ہے، دعا فرمائے اللہ ان کو بھی صحت عطا فرما۔ یا اللہ جتنے مریض ہیں اسپتالوں میں، گھروں میں، یا اللہ تو سب کو شفا نصیب فرما، ان کے علاج کو ان کی شفا کا ذریعہ فرما، تو رحمت کے فیصلے فرما، کرم کا معاملہ فرما، رحم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ حاضرین مجلس کی نیک مرادیں پوری فرما، نیک ارادوں میں پختگی نصیب فرما، نیک ارادوں کے اندر کامیابیاں نصیب فرما، حلال کی روزی وسعت والی، برکت والی، رحمت والی آسانی سے نصیب فرما، حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما، امن و سلامتی نصیب فرما، مرتے وقت کلمہ ایمان نصیب فرما، آخرت میں اس قرآن مقدس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔